آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹیچرز جو سمجھتے ہیں کہ ہماری کلاسز میں ڈائیورسٹی نہیں ہے، ہم بور فیل کرتے ہیں یا بچے ہم سے بور ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے نالج اور سکلز کو اپ ڈیٹ کرو اکارڈنگ ٹو دا ریلیونس آف فرنٹ ایرا. جیسے وہ پیٹر ڈرکر ایک کہتا ہے دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل ان دا 21st century از دا اسکل ٹو لرن نیو اسکلز. کہ 21st century میں جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نئی اسکلز کو سیکھنا ہے. میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آج کا اسٹوڈنٹ کلاس 2 میں جب آپ جائیں اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سر آپ ایلون مسک کو جانتے ہیں، آپ جیف بیزوس کو جانتے ہیں، سر آپ بتائیں گے کہ ایلون مسک کیا کر رہا ہے، یہ ٹیسلا کس کمپنی کا نام ہے، اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، یہ ای کامرس کیا ہے، یہ امیزون کیا ہے، تو مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں اگر آپ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو کیا آپ آج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیونس قائم کر پائیں گے؟ آج ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان اور پیرنٹس اور اولاد کے درمیان گیپ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کر بیٹھے ہیں. ہم موجودہ دور کے نالج کے ساتھ خود کو ہم نہیں کر سکے، ہم خود کو انٹیگریٹ نہیں کر سکے، ہم وہ ریلیونس کی لے کے آ سکے. دیکھیں آج کا بچے کے پاس ہاتھ میں گیجٹس ہیں، وہ دنیا میں جو بھی لیٹسٹ ہو رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے، وہ سارا دن موبائل کے ساتھ بزی ہے، اس کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ الیکٹرک کارز کہاں پہ آ رہی ہیں، نئی الیکٹرک کارز کیا ہیں، روبوٹک ٹیکنالوجی میں کیا انوویشنز آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے بچوں کو پتہ ہے. جب آپ ان چیزوں کو اپنی کلاس روم ڈسکشنز کا حصہ بنائیں گے اور کہیں نہ کہیں اپنے لیسنس میں ریلیٹ کریں گے تو پھر آپ کا بچہ آپ کی بات سننے میں انٹرسٹ بھی لے گا. پھر کلاس روم مینجمنٹ کے لیے آپ کو شاؤٹ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ڈنڈے کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو بچوں کو کلاس روم سے باہر کھڑا نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ سبجیکٹ ریلیونس کے ساتھ جب چلیں گے تو آپ کا بچہ، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو آئیڈیالائز کرے گا کہ یار جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ ماشاءاللہ ویل اپ ڈیٹیڈ ہیں، جو آج کا نالج ہے، جو آج کی اسکلس ہیں. آج آپ کو اگر اپنے بچوں پہ انویزیبل چیک رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. دیر آر سو مینی پیرنٹس ہو یوز ٹو کم ٹو می فار کاؤنسلنگ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ موبائل یوز کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا دیکھتا رہتا ہے، یا میرا بچہ مسلسل لیپ ٹاپ ساری رات لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سے سوشل میڈیا ایپس یوز کرتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو لیپ ٹاپ یوز کرنا آتا ہے، آپ کو یہ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا آئیڈیا ہے، یا آپ انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں، آپ گوگل کو سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سارا دن جو ہے وہ ہم ٹی وی کے ڈرامے کے جس میں آپ کو لو افیئرس دکھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں دکھایا جاتا ہے، جس میں فیملی پالیٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی مائنڈ میپنگ اس طرح کی جا رہی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ساری دنیا عشق میں مبتلا ہے اور ہر گھر میں جو ہے نا وہ فتنہ اور فساد کی کوئی نہ کوئی جڑ ہے اور کوئی ایک ایسا کیریکٹر ہے، اور جس میں آپ کو ایک ایسا پرتعیش لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے کہ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں دنیا کی مظلوم ترین اور غریب ترین عورت ہوں، اور ہر مرد جو ہے وہ ایک بڑے ہی ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کے جو مہنگی گاڑی سے اترتا ہے، جو مہنگے ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتا ہے، جو بیوی کے ساتھ ڈرائیو پہ جا رہا ہے، اور وہ ان ڈراموں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یار ایک میں ہی ہوں جو فیڈرل سائنس کالج میں پڑھاتا رہتا ہوں، باقی ساری دنیا سیر سپاٹے پہ رائٹ. سو میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ تھوڑی دیر کے لیے ان ٹی وی ڈراموں سے نکلیں اور آپ خود کو اپڈیٹڈ نالج، اپڈیٹڈ اسکل سے امپاور کریں. جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ کے بچے آپ کو مینیپولیٹ نہیں کر سکیں گے. یہ جو بچے کہتے ہیں نا بابا میں اسائنمنٹ بنا رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، آپ کبھی بھی دوش نہیں کھائیں گے. ویسے تو آپ تربیت ہی ان کی اس طرح کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی یہ معاملہ نہ کریں، کیونکہ تربیت کا دوسرا نام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس طرح ریز کریں کہ ان کی نیت پاک ہو جائے. تربیت کا دوسرا نام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ریز اس طرح کریں کہ اگر ان کے سامنے اچھائی برائی کی چوائسیز ہوں تو وہ اپنی چوائسیز میں فریڈم کا استعمال کرتے ہوئے، آزادی کا استعمال کرتے ہوئے جو اچھائی ہے اس کو چوز کر لیں. اس کو کہتے ہیں تربیت. تربیت اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ گھور کے دیکھیں آپ دوست دھمکی ترغیب لالچ دیں کہ میں تمہیں آئی فون لے دوں گا، میں تمہیں
آئی مین کہ یہ آج رائٹ پہ لے جاؤں گا، میں تمہیں آج ادھر کنگس پون لے جاؤں گا اور وہاں پہ رائٹ دلواؤں گا تو وہ آپ کا بچہ آپ کی بات مان جائے، وہ آپ لالچ اور ترغیب اور دوست سمجھی سے بات منوا رہے ہیں۔ تربیت ایک دوسری چیز کا نام ہے۔ سو یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ ریلیونس لے کے آئیں گے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہم ہر بات میں یہ جملہ بول دیتے ہیں نا انشاءاللہ، ہم نے انشاءاللہ کے ورڈ کو بھی نا صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جہاں پہ ہماری ریسرچ ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ ہم سے کچھ نہیں بن پڑتا، جہاں پہ ہماری نالائکیاں کمزوریاں سامنے آتی ہیں، تو وہاں پہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اللہ مالک ہے، یہ ہماری لائف میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تو مالک ہے ہی، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ افلا ینظرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ جوز اپنے R&D پہ 4.7% خرچ کرتے ہیں، اور پوری مسلم امہ میں 55 اسلامی ممالک کا جو ٹوٹل R&D بجٹ ہے وہ صرف 2.5% ہے، کہ آپ R&D پہ خرچ نہیں کر رہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اوکے، صرف ایک دیکھیں اس ہال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور صرف ایک بندے کو، ایک ٹیچر کو پتہ ہے کہ یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا چیز ہے۔ تو یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہی آپ سے سوال پوچھ لے کہ سر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اس سے جو امیجز شیئر کیے گئے ہیں، فزکس کے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، اٹس ریلیٹڈ ٹو فزکس، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جب جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر آپ کی آواز اونچی ہوگی، پھر آپ کہیں گے کہ یہ تم کیا ایریلیونٹ کوسچنس کرتے رہتے ہو، میں ابھی ادھر نیوٹنس کا سیکنڈ لا آف موشن ڈسکس کرنے لگا ہوں، تم نے میری ساری توجہ بکھیر دی ہے، رائٹ؟ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور آپ دیکھیں ستم ظریفی یہ ہے کہ 1900 سے لے کے 2022 تک پوری مسلم امہ میں جو نوبل پیس پرائز ہے وہ صرف سائنس کے شعبے میں 12 لوگوں کو ملی ہیں، اور ان میں صرف جو پیورلی سائنس کا شعبہ ہے وہ 3 نوبل پرائز ملے ہیں۔ ایک پاکستانی تھے ڈاکٹر عبدالسلام، ایک مصر کے تھے احمد جاوید، اور ایک ترکی سے تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں۔ اور یہ تینوں جن کو نوبل پیس پرائز ملے ہیں یہ اپنے ملکوں میں نہیں رہے، یہ بھی باہر ہی رہے ہیں اور انہوں نے باہر ہی ریسرچ کی ہے ساری۔ سو دس از دا ڈائلاما اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری سیلری نہیں بڑھتی، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ورتھ کتنی بڑھائی ہے۔ جب ورتھ کی میں بات کرتا ہوں تو ورتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیٹسٹ نالج سے، لیٹسٹ اسکل سے خود کو کتنا امپاور کیا ہے، آپ کا مطالعہ کتنا ہے۔ میں اکثر پروفیشنل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شکوہ کرتے ہیں نا کہ میری سیلری نہیں بڑھتی، مجھے انسینٹیوز نہیں ملتے، تو آپ خود سے پوچھا کریں کہ میری اوقات کیا ہے، اور آپ کی جو اوقات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے۔ آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں یہ بیسیکلی آپ کی اوقات ہوتی ہے۔ اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی آپ کے تھوڑے میں برکت ضرور ڈالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جتنی کوشش کرو گے نا تمہیں وہ ملے گا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ جتنی آپ کوشش بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی ورتھ بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ کے سسٹم میں آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کے آپ کو دوسری جگہ پر آپ کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے، اور پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ میری سیلری نہیں بڑھ رہی، میرا انکریمنٹ نہیں لگ رہا، اللہ لگا دیتا ہے۔ چونکہ اللہ ہمارا ایمان ہے نا، اللہ کبھی ناانصافی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اوقات سے بڑھ کے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری اوقات 2 روپے کی اور اللہ مجھے 1 روپیہ دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ 2 سے 5 تو دے گا، لیکن اگر مجھے اپنی اوقات بڑھانی ہے، مجھے اپنا انکریمنٹ، اپنا اسٹیٹس، اپنی پوزیشن بڑھانی ہے، تو اس کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور آج کے دور میں مطالعہ کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ کے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، یوٹیوب پہ دنیا جہاں کا نالج پڑا ہوا ہے۔ آپ کا جو سبجیکٹ نالج ہے وہ تو پرفیکٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ دنیا کا نالج ہے وہ بھی آپ حاصل کریں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اچھے سے ریز کرنا چاہ رہے ہو، اینڈ ایز اے ٹیچر اگر آپ اپنی کلاس روم مینجمنٹ کو اچھا کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ کیا کرو، آپ اس زمانے کا علم حاصل کرو تاکہ تم اپنے بچوں کو اس طرح ریز کر سکو جو اس زمانے کے تقاضے ہیں، رائٹ؟ بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کہ ہمارے زمانے میں تو ٹیچر کے آتے ہی بچوں کی چپ لگ جاتی تھی، وہ بھائی یہ الفا جنریشن ہے، یہ روبوٹک ٹیکنالوجی میں پیدا ہو رہی ہے، انہوں نے روبوٹس کا استعمال کرنا ہے، یہ ہائپر ایکٹیو ہیں، یہ ان کے اندر ارجنسی ہے، آپ اپنا تقابل کیسے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز۔ اوکے،